یہ ایک کتاب ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ عالم اہل سنت، ان کا نام ہے مفتی اعجاز احمد۔ اچھا، اس کے اندر جو حوالے ہیں بڑے مستند قسم کے حوالے ہیں، سارے ظاہر اہل سنت برادران کے ہیں۔ اچھا، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ اچھا، اس واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے بطور مقدمہ یہ نکتہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اللہ وہ غیب جانتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ کے علم غیب کا ذکر ہے۔ اچھا، ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور علم غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا، تو ہم ہاں میں جواب دیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ میں جواب دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ آپ کہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یا ہاں میں جواب ٹھیک ہونا چاہیے یا نہ میں۔ ہاں میں جواب دے سکتے ہیں، علم غیب جانتے ہیں، یعنی خدا کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں غیب جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، خدا کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں جانتے ہیں۔ نہیں جانتے یعنی خدا کی طرح ان کا علم ذاتی نہیں ہے۔ کل روایت سنائی تھی، کل عالم متعلم غیرہ، خدا کے علاوہ ہر عالم متعلم رہا ہے۔ ہر عالم یعنی رسول خدا یا آپ کے علاوہ کوئی بھی اگر علم غیب کا عالم ہے تو خدا نے ان کو علم غیب دیا ہے، وہ متعلم ہے، خدا عالم ہے اور ان کا معلم ہے۔ خدا علم غیب جانتا ہے، ذاتی علم کی روشنی میں غیب جانتا ہے، اور اللہ کے علاوہ اگر کوئی علم غیب جانتا ہے تو وہ خدا داد علم کی روشنی میں جانتا ہے۔ اچھا، آپ کے یہ آغائی صاحب، زیدی صاحب، پروفیسر صاحب، ان کے دل میں ابھی اس وقت جو خیالات ہیں وہ غیب ہے یا نہیں ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ یہ جو کسی کے دل کے خیالات سے آگاہ ہو، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم غیب رکھتا ہے، لیکن خدا کی طرح اس کا علم ذاتی نہیں ہے، بلکہ اس کا خدا نے قرآن میں جہاں فرمایا ہے لا یعلم الغیب الا ہوا، وقف کے لیے جب رکنا ہو تو ہو بولا جاتا ہے نا، اللہ، اصل میں تو اللہ ہو۔ اچھا، لا یعلم الغیب الا ہو، خدا کے علاوہ غیب کوئی بھی نہیں جانتا۔ اچھا، اس کو کچھ لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، غیب خدا کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہی خدا جو فرماتا لا یعلم الغیب الا ہو، وہی خدا قرآن فرماتا لا یعلم الغیب الا من ارتضی۔ ہاں، غیب کو سوائے خدا اور اس کے جو خدا کا پسندیدہ ہو۔ بسم اللہ، کیا کہنے، واہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں جو خدا کے پسندیدہ ہیں، جن کے پاس علم غیب ہے، اور علم غیب خدا نے ان کو دیا ہوا ہے، یہ بڑی قیمتی تمہید ہے، گراؤنڈ۔ ٹھیک ہے جی، ابھی کہتے ہیں یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، یہ ہماری کتابوں میں بھی اس کا آخر میں جو حوالہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ہے نا وہ اہل سنت کا حوالہ ہے 93 مثیر الغرائم الساکن ابن جوزی کی ہے، اور اسی طرح کافی صفت و صفہ بھی ہے، یہ کافی کتابوں کا حوالہ ہے۔ اچھا، یہ واقعہ کو نقل کرتا ہے شقیق بن ابراہیم البلخی۔ سورہ حجرات جو ہے نا، سورہ حجرات، اس میں بہت زیادہ اخلاقیات کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے بعض علماء کرام نے قم میں ایک عالم دین نے الگ سے سورہ حجرات کی تفسیر لکھی ہے، شرح لکھی ہے۔ سورہ حجرات، یہ سورہ حجرات کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے صاحبان ایمان بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ولا ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں،
اور ولا یجتنبوا قول ولا تجسسوا، اور تجسس بھی نہ کرو، کسی کے جو ہے نا وہ نہ کرو، کھوجی نہ بنو، ٹو میں نہ لگو، ولا یغتب بعضکم بعضا واجتنبوا قول الزور بھی اسی میں ہے نا، وہ کس سے پہلے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم واجتنبوا قول الزور ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحبکم احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اس ایک آیت میں بدگمانی سے بھی روکا گیا ہے، جھوٹ بولنے سے بھی روکا گیا ہے، تجسس سے بھی روکا گیا ہے، غیبت سے بھی روکا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آئیے بھی، خرجت حاجا، کہتے ہیں میں سفر حج کے لیے نکلا، فنزلت القادسیہ، ظاہر ہے پیدل جاتے تھے تو مختلف جو ہے نا وہ منزلیں آتی تھی، ہم اور ہمارا کاروان قادسیہ کے مقام پر جو ہے نا ٹھہرا، پڑاؤ ڈالا ادھر۔ فبینما انظر الی الناس فی زینتہم وکثرتہم، میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ حج کی خوشی میں بڑے بڑے جو ہے نا وہ قیمتی اور نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، آراستہ تھے۔ نظرت الی فتى حسن وجہ شدید السمرہ، میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے کہ جو انتہائی حسین اور خوبصورت ہے، اور جو ہے نا وہ سرخ مائل اس کا رنگ ہے۔ فوق ثیابہ ثوب من صوف، اپنے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کے اوپر ایک اور اون کا جو ہے نا کپڑا بھی یا لحاف یا کھیس جو بھی ہے وہ اوڑے ہوئے تھا۔ تو اچھا جی، مشتمل بشملۃ فی رجلیہ نالان، یا اس نے دو نالان بھی پہنے ہوئے تھے۔ وقد جلس منفردا، وہ لوگوں سے الگ تھلگ، ہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، جوس پی رہے تھے، چائے پی رہے تھے، قہوہ، وہ الگ تھلگ جو ہے نا وہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا۔ فقلت فی نفسی، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ھذا من الصوفیہ، یہ کوئی صوفی لگتا ہے، یرید ان یکون کلا علی الناس، یہ جو ہے نا مجھے اس کے پاس نہ کوئی بیگ ہے، نہ کوئی تھیلا ہے، نہ کوئی شاپر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے یہ لوگوں کا بوجھ بننے کا ارادہ ہے اس کا۔ جدھر کاروان رکے گا میں بھی سائڈ پہ جا کر رکوں گا، ظاہر ہے خود جب ناشتہ کریں گے، دوپہر کا کھانا کھائیں گے، شام کا کھانا کھائیں گے، ہاں تماشا تو نہیں دیکھیں گے، مجھے بھی جو ہے نا وہ کچھ دے دیں گے۔ یہ کل قرآن میں بھی مذمت ہے یہ کہ بندہ لوگوں کا کل بنے نا، لوگوں پر بوجھ بنے، خود کھاؤ خود کماؤ، لوگوں کے اوپر بوجھ بننے کی مذمت کی گئی ہے قرآن میں بھی اور روایات میں بھی۔ یہ لوگوں پر جو ہے نا بوجھ بننا چاہتا ہے، واللہ لأمضین الیہ ولأوبقنہ، عجیب ہے، کہتے ہیں میں نے سوچا کہ قسم کھائی اپنے طور پر کہ اس کو جانتا ہوں، ڈانٹتا ہوں، تو بھی کہتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کو نا، اس کو ڈانٹتا بھی ہوں اور یا اس کو وصیت بھی کرتا ہوں۔ فدنوت منہ، اس کے قریب پہنچا، فلما رآنی مقبلا، جب اس نے اپنی طرف مجھے آتے ہوئے دیکھا، کہا یا شقیق، کہتے وہ مجھے نہیں جانتا تھا اس سے پہلے، شقیق بلخیس کا نام تھا نا، یا شقیق، یہ قرآن کی آیت پڑھی، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کیا کہنے، واہ واہ، بہت سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ہل گیا، ایک تو اس نے میرا نام لیا، اور دوسرا میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ بھئی ایسی لوگوں کا بوجھ بننے آیا ہے، اس کے بعد نہ کھانے پینے کا کوئی سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک منٹ ثم مضى، پھر چل دیے۔ فقلت فی نفسی قد تکلم علی خاطری، ایک تو میرے دل کی بات جو ہے نا اس نے بتا دی ہے، وما هذا الا عبد صالح، اتنا میں نے کہا کہ یہ کوئی صوفی یا ایسے لوگوں پر بوجھ بننے والا بندہ نہیں ہے، یہ کوئی عبد صالح رکھتا ہے۔ وغاب عنی، پھر وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ فلما نزلنا واقصہ، ہم جب وہ مقام واقصہ پہنچے جو دوسری ہماری منزل تھی، اذا هو یصلی، میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وَآذَاؤُهُ تَضْطَرِبُ، اور اس کے اعضاء بدن کانپ رہے تھے، سردی کی وجہ سے نہیں، ٹھیک ہے جی، خوف کی وجہ سے، خوف خدا سے، وَدُمُوعُهُ تَجْرِي، اور ان کے رخساروں پر ان کے آنسوں بھی گر رہے تھے۔ فَقُلْتُ هَذَا صَاحِبِي،
یہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے چلنے کے بعد نظر نہیں آیا تھا، کہا کہ ہذا صاحب، یہ وہی میرا صاحب ہے، دیا امضی الیہ واستحلہ، میں اس کے پاس جاتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں، یہ جو میں نے بدگمانی کی ہے آپ کے بارے میں، جسے کہتا ہے نا اس کو آپ حلال کریں میرے لیے، استحلہ، اس سے معافی مانگوں، حلالیت طلب کروں، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا حلالیت طلب کرنا۔ فصورت حتی جلسا، وہ جب نماز سے فارغ ہو کے بیٹھے، فاقبلت، میں ان کے طرف بڑھا، فقال یا شقیق، جی میں جب ان کے پاس گیا، یا شقیق اتلو، قرآن کی اس آیت کو پڑھو، انی لغفار لمن تاب، خدا فرماتا ہے جو توبہ کرتا ہے میں اس کے گناہوں کو کہنے واہ بخش دیتا ہوں۔ یہ دوسری دفعہ میری نیت کو، دل کی بات کو وہ انہوں نے سمجھا۔ فقلت ان ھذا الا لمن الابدال، یہ تو ابدال میں سے جو ہے نا وہ لگتا ہے، کس کو ابدال کس کو کہتے ہیں؟ قلندر کوئی اس قسم کا جو ہے نا وہ صاحب کرامت وغیرہ لگتا ہے۔ قد تکلم علی سری مرتین، 2 دفعہ یہ میرے دل کی راز سے آگاہ ہوا ہے، میری ترجمانی کی ہے۔ فلما نزلنا زبالہ، مقام زبالہ، تیسرے پڑاؤ پر جب ہمارا کاروان اترا، فَإِذَا بِالْفَتَى قَائِمٌ عَلَى الْبِئْرِ، میں نے دیکھا کہ ایک کنویں کے اوپر جو ہے نا یہ بیٹھا ہوا ہے یہ جوان، وَبِيَدِهِ رَقْوَةٌ، اور اس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا یا ڈرول، يُرِيدُ أَن يَسْتَسْقِيَ مِنَ الْمَاءِ، وہ پانی نکالنے پینا چاہتا تھا، فَسَقَطَ الرَّقْوَةُ مِنْ يَدِهِ فِي الْبِئْرِ، اس کے ہاتھ کا جو برتن تھا، ڈول یا جو بھی تھا، وہ اس کے اندر گر گیا۔ وَقَدْ رَمَقَ إِلَى السَّمَاءِ، پھر اس نے اپنا جو ہے نا وہ آسمان کی طرف کیا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، اور میں نے سنا کہ وہ پڑھ رہے تھے، یہ شعر پڑھ رہے تھے، أَنْتَ رَبِّي إِذَا ظَئِمْتُ مِنَ الْمَاءِ وَقُوتِي إِذَا أَرَدْتُ طَعَامًا، میں اگر ہی میرا رب ہے اور مجھے جب کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہی میرا قوت لا یموت ہے۔ اچھا پھر یہ دعا کی، اللہم یا سیدی، خدا سے مخاطب ہوئے، مالی سواہا، ہاں پالنے والے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا برتن نہیں ہے، فلا تعدمنیہا، مجھے اس سے محروم نہ کر، یعنی اس کو میرے لیے معدوم نہ کر، یعنی اس سے مجھ محروم نہ کر دیا۔ فاخذا، اتنے میں نے دیکھا، فواللہ، یہ قسم کھا کے کہتے ہیں، لقد رأیت البئر، میں نے دیکھا کہ قد ارتفع ماؤہا، یہ پانی جو ہے نا وہ بھرایا، جو ہے نا جسے کہتے ہیں چھلکنے لگا، اور فمد یدہ فاخذ الرقوہ، اپنے ہاتھ آگے بڑھایا، برتن کو لیا، پانی اس کو بھرا، وضو کیا، اور چند رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد ایک ریت کے ٹیلے کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے، فجعل یقبض بیدہ ویطرحہ فی الرقوہ، وہاں سے مٹی لے کے وہی برتن جس سے پانی نکالا تھا اسی سے اس میں ڈالا ریت کو، وَيُحَرِّكُهُ، اور اس کو تھوڑا سا حرکت دینے کے بعد جو ہے وہ تناول فرمانے لگے۔ اچھا جی، فَأَقْبَلْتُ إِلَيْهِ، میں آگے بڑھا، وَسَلَّمْتُ علیہ، سلام کیا، وَقُلْتُ أَطْعِمْنِي مِنْ فَضْلِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ، اب تک جو اس کو ایک بخاری سمجھتا تھا، کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خاص عنایت کی ہے نا، اس میں سے مجھے بھی کچھ پلا دے اور کھلا دے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، فقال یا شقیق لم تزل نعمت اللہ علینا ظاہرۃ باطنہ، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں ہم پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ فاحسن ظنک بربک، تمہارا بھی گمان اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھو، اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھو۔ پھر بھی ثم ناولنی الرقوہ، پھر آپ نے وہ پکڑایا مجھے کہ فشربت منہا، اس کو میں نے پیا، میں نے دیکھا فَإِذَا سَوِيقٌ وَسُكَّرٌ، اس کے اندر ستو اور چینی جو ہے نا وہ بھرا ہوا تھا۔ جی وہ جو وہاں سے ریت یا مٹی ڈالی تھی وہ ایک حرکت کے نتیجے میں ستو اور وہ چینی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ فواللہ ما شربت قط ألذ منہ، میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ لذیذ جو ہے نا وہ کھانا یا پینا نہیں پیا تھا۔ اچھا جی،
فشبعت ورویت، اس کو پینے کے بعد میں سیر بھی ہوا، سیراب بھی ہوا۔ اچھا آگے کہتے ہیں وَأَقَمْتُ أَيَّامًا لَا أَشْتَهِي طَعَامًا، کئی دن تک کہ مجھے کھانے کی طلب نہیں رہی، اس کے کھانے کا کئی دن تک مجھے کوئی طلب نہیں رہی۔ اچھا جی طعاما ثم لم ارہ، اس کے بعد پھر مجھے نظر نہیں آئے، یہاں تک کہ دخلنا مکہ، ہم سرزمین مکہ میں داخل ہوئے۔ فرأیتہ لیلۃ الی جنب قبۃ شراب فی نصف اللیل، آدھی رات کو غالباً قبۃ شراب حرام میں کوئی جگہ ہے، یصلی بخشوع، خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، وانینا وبکا، آہ اور فریاد کی آواز بلند تھی۔ فلم یزل کذالک، یہاں تک کہ ذہب اللیل، رات جو ہے نا وہ ختم ہو گئی۔ فلما رأى الفجر، جب فجر ہوئی، جلا فی مصلاہ یسبح اللہ، اپنے مصلی عبادت پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہو گئے، اور پھر جو ہے نا وہ صبح کی نماز پڑھی، خانہ کعبہ کا طواف کیا 7، اور وہاں سے نکلے، میں بھی ان کے پیچھے نکلے۔ فَإِذَا لَهُ غَاشِيَةٌ وَأَمْوَالٌ وَهُوَ عَلَى خِلَافِ مَا، میں نے دیکھا کہ ان کے پاس بہت سارا مال ہے، سامان ہے، بالکل اس کے خلاف جو میں نے ان کو دیکھا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ہر طرف سے لوگ ان کو گھیر لیا، اور ان کو کوئی سلام کر رہا ہے، کوئی دستبوسی کر رہا ہے۔ فَقُلْتُ لِبَعْضِ مَنْ رَأَيْتُهُ، یہ جو بعض آپ کے آس پاس تھے ان سے میں نے پوچھا کہ من هذا الفتى، یہ کون ہے بھئی صاحب کرامت جوان؟ فقال هذا موسیٰ بن جعفر، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ فقلت قد عجبت ان تكون مثل هذه العجائب الا لمثل هذا السید، یا مجھے یہ یقین ہوا کہ اس قسم کے کرامات اسی قسم کے سعادات سے ظاہر ہوتے ہیں، کسی اور سے ظاہر نہیں ہو سکتے تھے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔